ایمان نعم العبدو نعم العبدو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا مفت میں دے دیا ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ یہ تو بھئی ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا تو کون کسی کو اس طرح کے بیٹے دیتا؟ ہاں سبحان اللہ۔ یہ تو عام ہے نا کہ جس کو چاہیں نیک اولاد دے دیں۔ نعم العبد، واہ واہ ہی بندہ تھا، انہو اواب، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، جس وقت پیش کیے گئے ان کے اوپر بالعشی پچھلے پیر، الصافنات الجیاد عمدہ نسل کے گھوڑے، پچھلے پیر حضرت کے اوپر وہ گھوڑے پیش کیے گئے، تقریباً جن کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ تھی۔ 1000 گھوڑے بڑے قیمتی وہ پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، آپ نے فرمایا بے شک میں محبت کرتا ہوں حب الخیر، کہ میری محبت کرنا مال سے، عن ذکر ربی، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ ان سببیہ ہے بزرگوں، کیا ہے؟ ان سببیہ، اپنے ذکر کے، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، یعنی اپنے رب کے دین کی وجہ سے، اپنے رب کے راستے میں جہاد کرنے کی وجہ سے میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کا کچھ شوقین کوئی دلیل پیش کرے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے شوقین نہیں تھے، ہیں وہ بھی جو ہے کہ ریسیں لگایا کیا کرتے، چپلیاں لگایا کیا کرتے تھے۔ ہاں کوئی کہہ سکتا تھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرما دی کہ میرے پیغمبر آپ اس چیز کی تصریح بھی کر دیں کہ بھئی گھوڑوں سے محبت کرنا یہ میرا کوئی ذاتی مشغلہ نہیں ہے کہ اپنی ذات اور شوق کی وجہ سے میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے دین کی وجہ سے، کیونکہ جہاد میں استعمال ہوتے تھے۔ کس میں؟ جہاد میں استعمال ہوتے تھے، اس لیے جو ہے کیا جی وہ حضرت گھوڑوں سے محبت کرتے۔ آپ کے اوپر پیش کیے گئے، آپ نے گھوڑوں کو دیکھا، اور گھوڑے پھر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر حضرت نے جو ہے کیا جی دوبارہ انہیں واپس بلوایا کہ بھئی واپس ان کو پھر لے آؤ، پھر لے آئے، اور حضرت نے جو ہے کیا جی وہ ان کے اوپر گردنوں کے اوپر بھی اور پاؤں کے اوپر بھی کیا کیا جی مسح کیا۔ کیا کیا؟ مسح کیا۔ یہاں پر جو ہے کیا جی ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ بھئی حضرت نے وہ گھوڑے بلوائے اور پھر جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو حتیٰ توارت بالحجاب، ایک تفسیر تو راجح یہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے کہ اوجھل جب وہ گھوڑے نظروں سے ہو گئے تو پھر دوبارہ آپ نے بلوایا، اور ایک تفسیر کی جاتی ہے کہ حتیٰ توارت بالحجاب۔ تو یہ توارت بیس کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ توارت کی ضمیر یہ شمس کی طرف راجع ہے۔ کس کی طرف؟ شمس، کہ جب سورج نظروں سے غائب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اوجھل ہو گیا، غروب ہو گیا، تو حضرت کو خیال آیا وہ تو نماز پڑھنی تھی۔ کیا کرنی تھی؟ نماز پڑھنی تھی۔ تو نماز آپ کی جو ہے کہ آج عصر کی نماز رہ گئی، کیا ہو گئی؟ رہ گئی۔ تو جیسے ہی نماز رہی نا تو حضرت نے گھوڑوں کو پھر واپس بلوایا، گھوڑوں کو واپس بلوایا، اور گھوڑوں کو واپس بلوا کر بھئی چونکہ میری نماز کے قضا ہونے کا سبب یہی گھوڑے بنے، تو حضرت شروع ہو گئے جی ان کی گردنیں اور پونچیاں جو ہے کیا جی کاٹ ڈالی۔ کیا کر دی؟ کاٹ ڈالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ حضرات نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن یہ تفسیر مرجوح ہے۔ راجح تفسیر یہی ہے کہ توارت اس کا جو مرجع ہے یہ پیچھے الصافنات الجیاد، الصافنات الجیاد، کہ جب وہ
گھوڑوں کی جماعت جب حضرت کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی جو نے کیا جی ان کو واپس دوبارہ بلاؤ، واپس لاؤ۔ تو طافے کا مسحم بالسوق والآناق، تو پھر آپ شروع ہوئے ان کے جو ہے کیا جی وہ گردنوں اور پاؤں پر مسح کرتے ہوئے۔ آپ اگر یہ جو شائقین ہوتے ہیں گھوڑوں کے، ان کے سامنے جب گھوڑے لائے جاتے ہیں نا تو ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے کو چیک کرنا ہو تو وہ اس کی گردن پر جو ہے کیا جی بالسوق والآناق، یہ جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں پاؤں کی جانب سے جو ہے کیا جی وہ مسح کرتے کرتے گردن تک لے جاتے ہیں۔ جو رکھنے والے ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ چلتا ہے، یا کہ جو یہ شائقین ہوتے ہیں یا گھوڑے کو جب چیک کرنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں جی ایک دفعہ دوڑاتے ہیں اور پھر انہیں دوڑاتا ہوا یا پھر جب وہ واپس لاتے ہیں تو کوئی ان کے چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے کیا جی وہ گھوڑوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نے بھی اسی طرح کہ وہ جو گھوڑ سوار تھے بھی ان کو کہا بھی ان کو دوڑاؤ، وہ دوڑا کر ایک دفعہ لے گئے اور پھر جو ہے کیا جی ان کو وہ دوبارہ حضرت کے بعد واپس لے آئے تاکہ ان کی چیکنگ اچھی طرح ہو جائے۔ حضرت کو پتہ چلتا تھا بھئی گھوڑے جو ہے کیا جی وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے کیا جی وہ ایک دفعہ دوڑاتے ہوئے لے گئے اور پھر جو ہے کیا جی واپس لائے۔ سمجھ نہیں سمجھی؟ اور اگر یہ تفسیر کی جائے تو اس کے اوپر اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں کہ توارت اس کا مرجع اگر وہ شمس کو بنایا جائے اور طافے کا مسحم بالسوق والآناق، اور مسحن کا معنی جو ہے نا کیا جی وہ مارنے والا کیا جائے، گردنے اور پاؤں کاٹنے والا کیا جائے، تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اللہ کا پیغمبر وہ گھوڑوں کی چیکنگ کی وجہ سے اس کی جو ہے کیا جی وہ نماز قضا ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طافے کا مسحم بالسوق والآناق، عربی کا قانون ہے کہ جب لفظ کا حقیقی معنی جب لیا جا سکتا ہو تو مجازی معنی وہاں پر لینا وہ صحیح نہیں ہوتا، اور قرآن تو ویسے بھی فصیح بلیغ کتاب ہے، تو اگر وہ معنی کیا جائے تو پھر مسحن اس کا معنی وہ قتل کرنے والا ہوگا، مارنے والا ہوگا، حالانکہ عربی زبان میں مسحن کا معنی مارنے والا، قتل کرنے والا وہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی قرائن موجود ہوں تو وہ تلوار کا ساتھ تذکرہ ہو، جنگ کا تذکرہ ہو، تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل کرنے والا معنی یا اس کو کاٹنے والا معنی ہو، وگرنہ مطلقاً مسح کا اگر تذکرہ آئے تو اس سے مسح سے مراد مسح کرنا ہی ہوتا ہے، اعضاء کو کاٹنا مراد نہیں ہوتا، وگرنہ تو ومسحوا برؤوسکم، ہاں تو ادھر بھی پھر یہی معنی ہوگا کہ نمازی یا ہر نماز کے وقت جو ہے نا کیا جی وہ سمجھی نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہوگا کہ بھئی دیکھو اگر ایسا ہو بھی گیا تو بغیر کسی وجہ کے ان بیچارے گھوڑوں کی کیا قصور تھی؟ اگر حضرت کی نماز رہ گئی تو اس میں گھوڑوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، کہ گھوڑوں کو خام خواہ، اور گھوڑا کوئی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 1000 گھوڑے، اور وہ بھی ایسے کہ جو جہاد میں کام آنے والے ہیں، اعلیٰ نسل کے، تو اس سے پھر مال کا ضائع کرنا ہوگا، مال کا ضائع کرنا تو یہ تو اسراف میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ اسراف میں آتا ہے، تو اللہ کا پیغمبر جو ہے نا کیا جی وہ اسراف کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی بھی بزرگوں؟ تو اس لیے راج تفسیر یہی ہے کہ ان گھوڑوں پر مسح کرنا مراد ہے، کہ آپ نے وہ ان کے پاؤں سے ہاتھ مسح کیا اور گردن تک لے گئے۔ سمجھی نہیں سمجھی؟ ہاں چاہ ہو سی کہ نہ ہو سی نہ نہیں یا اللہ پیشی تو بعد ہے، پیشی تو بعد کہ پیشی لے، اچھا جی سمجھ آ گئی بزرگوں؟ تو زیادہ سے زیادہ اعتراض وہی ہوگا کہ بھئی ان یہ اس کا معنی وہ
سبب والا آتا ہے یا نہیں آتا، ان سببیہ عربی میں استعمال ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان جو ہے یہ عربی کے اندر سببیہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ماں کانا استغفار ہو، کس طرح آتا ہے بھائی؟ پر وہاں پر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ان جو ہے کیا جی وہ سبب کے معنی میں آیا ہے۔ مغنی اللبیب جو عربی میں فتاوی مانا جاتا ہے، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان جو ہے وہ سببیہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے آزمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی کے اوپر جسدً ایک جسم بغیر روح کے، ثم اناب پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہنے لگے رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ تو یہاں پر بھی یہ آزمائش اور اس جسد سے مراد کون سا جسد ہے، تو یہاں پر بھی وہ بڑی کیل و کال آپ کو ملے گی کہ بھئی حضرت جو ہے کیا جی وہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور انگوٹھی کی وجہ سے جو ہے نا وہ حضرت کو حکمرانی حاصل تھی، جنوں کے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی، اور آپ جب غسل کرتے تھے تو انگوٹھی کو اتار دیتے تھے، اور ایک آپ کی کنیزہ لونڈی تھی، امینہ اس کا نام تھا، اس کو آپ دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ غسل کرنے کے لیے گئے اور اس امینہ کو دی، اور اس کے پاس ایک جن حضرت کی شکل میں آئے اور اس سے وہ انگوٹھی چھین لی، اور چھین کر اس نے پہنی، تو وہ تخت پر بیٹھ گئے۔ کیا ہو گیا جی؟ تخت پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یا ایک بھی جو ہے نا حضرت سے چند عرصے کے لیے حکومت چلی گئی، اور آپ کے تخت کے اوپر ایک اور نکما نکٹھو سا آدمی وہ بیٹھ گیا کچھ عرصے کے لیے، تو پھر جو ہے نا کیا جی حضرت کو دوبارہ وہ حکومت واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال سے خوب واقف ہے، لیکن جو پہلی بات ہے کہ وہ انگوٹھی والی، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی جن اور شیطان وہ نبی کی شکل میں آئے اور انگوٹھی کے بل بوتے جو ہے کیا جی وہ حضرت کو حکمرانی حاصل ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ دوسری جو ہے کیا جی یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے لیے آپ کی حکومت وہ چند عرصے کے لیے آپ سے چلی گئی ہو اور وہ حکمران بن گیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اپنی حکومت واپس کر دی۔ لیکن سب سے جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے، تو ایسے لگتے تھے جیسے بغیر روح کے جسم ہو، بغیر روح کے جسم۔ تو اسی اور وہ بیماری بھی چند عرصے کے لیے ہوئی، تو آپ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ایک جسد کی طرح، بالکل کمزور حالت کی طرح، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کر دی۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کی 99 بیویاں تھیں، مرفوع روایت میں آتا ہے حضرت کی 99 بیویاں تھیں، اور آپ اپنے مریدین کے اوپر خفا ہوئے۔ بعض اوقات آدمی ہو جاتا ہے نا، جس طرح استاد شاگردوں کے اوپر جو ہے نا کیا جی ہو جاتا ہے، تو حضرت اپنے ان کے اوپر خفا ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میری حکومت یا یہ سارا کوئی نظام کوئی چل رہا ہے، یہ تمہارے بل بوتے پر نہیں ہے، اگر تم نہ بھی ہو تو پھر بھی انشاءاللہ نظام میرا چلے گا۔ آج جو ہے کیا جی میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا، اور وہ سارے مجاہد بنیں گے۔ کیا بنیں گے جی؟ سارے مجاہد۔ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ تو رات کو آپ اپنی 99 بیویوں کے ساتھ آپ نے بستری کی، تو ان میں سے ایک کو حمل ہوا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ بھی ناقص الخلقت تھا۔ کیا تھا جی؟ ناقص الخلقت تھا۔ دایا نے جو نے کیا جی آپ کے سامنے وہ کرسی پر رکھ دیا۔ کیا کر دیا جی؟ کرسی پر رکھ۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے؟
واقعہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں جو نے کیا جی وہ کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آتا کہ بھئی یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہو، اس آیت کی تفسیر ہو، اس کا تفسیر ہونا وہ محل نظر ہے، واقعہ محل نظر نہیں ہے، واقعہ بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ اس کی تفسیر ہے، ایسا جو ہے کیا جی وہ کسی حدیث میں نہیں آتا، ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ جو ہے کیا جی وہ اس کی تفسیر نہ ہو، بہرحال یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں، تو بعض حضرات نے اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر بنا دیا کہ جسدن سے مراد وہی ناقص الخلقت بچہ ہے، سمجھ آئیے بزرگوں نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اچھا ٹھیک، کیوں بھائی کیوں ویسے گل ہے تو دس عام آدمی سے جو نہیں ہے، اللہ کا نبی تو طاقت میں مضبوط ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 40 جنتی جوانوں کی طاقت دیتا ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت وہ دنیا کے 100 جوان کے برابر ہے، کتنے کے برابر؟ 100 کے برابر، 100 ضرب 40 کتنا بنے گا؟ 4000، یہ چل رہی پئی، اس کو اسٹاپ کرو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ حسد نہیں تھا بھئی، نیکی میں حسد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی حسد کی بنیاد پر یہ کہا ہو۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اللہ نے ہوا بھی مسخر کر دیجیے، جہاں جانا چاہتے ہیں او بڑے آرام سے، نیچے ہوا جو ہے نا کیا جی بھئی دیکھو کہ بھئی پہلے ٹائم بھی جو ہے 1 مہینے کی مسافت اور پچھلے ٹائم بھی 1 مہینے کی مسافت ہو، کتنی تیز ہوگی؟ بہت تیز ہوگی نا، طوفان کی طرح ہوگی، پھر اگر وہ طوفان ہو تو پھر تخت کے اوپر کوئی بیٹھ سکے گا؟ اتنی تیز ہوا میں پھر تخت کے اوپر وہ کیسے بیٹھتے تھے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ تخت کے نیچے جو ہوا ہوتی تھی وہ بڑی تیز ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ بڑی تیز، اور اوپر جو ہے کیا جی وہ انتہائی معتدل ہوتی تھی، دھیمی دھیمی، ہاں اللہ کر سکتے ہیں نا، معجزہ جو تھا، ہاں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیطان بھی مسخر ہیں جی، تابع فرمان جن کو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ عمارتیں بنانے والے، غوطے لگانے والے، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جو حکم نہیں مانتے او زنجیروں میں جو ہے کیا جی وہ جکڑے ہوئے ہیں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری ہی عطا ہے، یہ ہماری ہی عطا ہے، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِخَيْرِ حِسَابٍ، فَامْنُنْ میرے پیغمبر جب عطا ہماری ہے تو آپ کے اوپر یہ احسان بھی ہمارا ہے، او امسک بغیر حساب، یا مطلب ہے فامنن کہ میرے پیغمبر یہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اس میں سے آپ کسی دوسرے کے اوپر احسان کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے، اپنے پاس روکے رکھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، عظمت سلیمان۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ تیسرا تفصیلی نمونہ آ گیا سیدنا ایوب علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، آواز لگائی اپنے رب کو، دیکھو عاجزیاں آ رہی ہیں نا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، تکلیف آ گئی ہے، اور وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ بیوی وہ گئی اور اس کا وہ ادنا سا کوئی میلان کیا نہیں تھا، اس نے کیا نہیں تھا، اس نے کوئی نام اس طرح کا پیش کیا کہ اسے سمجھ نہ آ سکی، تو ادنا سا میلان ہوا، حضرت کے سامنے آ کر جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت نے فرمایا یہ تو ابلیس تھا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے میں
100 ڈنڈے لگاؤں گا. کیا لگاؤں گا جی؟ ہاں. اور کل برجل کا ہادا مختصل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك زغصا فاسرب به ولا تانس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اس سے جو ہے کیا جی وہ بچانے کی صورت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ وہ 100 کیا کہتے ہیں جھاڑو والی تیلیاں ان کا اکٹھا بنائیں اور ان کو مار دیں. بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا. کیا تھا جی؟ کوئی ان کا قصور یا کوئی غلطی نہیں تھی. تو لہٰذا آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، قسم بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اور وہ بھی بچ جائے گی. بھئی ہیلا، یہاں سے جو ہے کیا جی وہ ہیلے کا مسئلہ چلتا ہے کہ بھئی ہیلا کسی کام میں کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسا ہیلا کہ جس ہیلے سے شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی آتی ہو یا وہ حکم ختم ہوتا ہو، کیا ہوتا ہو؟ ختم ہوتا ہو، تو ایسا ہیلا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح جو ہے وہ ہیلا کیا جاتا ہے کہ زیورات ہوتے ہیں، جب سال پورا ہونے لگتا ہے تو خاوند کہتا ہے بیوی کو کہ بس یہ زیورات میں نے آپ کو دے دیے، یہ تیرے ہیں، تو ان کی مالکہ ہے. اور پھر جب اگلا سال آتا ہے، وہ سال پورے ہونا لگتا ہے، تو وہ بیوی کہتی ہے بس جی ان کا مالک تو ہے. تو کیا ہے یہ اس سے شریعت کا حکم ہی ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ہی جو ہے کیا جی وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کا ہیلا جو ہے کیا جی وہ کرنا ناجائز ہے، شریعت میں حرام ہے. اگر کوئی اس قسم کا ہیلا ہے کہ جس سے جو ہے کیا جی وہ شریعت کا کسی حکم میں تبدیلی یا ختم نہیں ہو رہا بلکہ آسانی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے جی؟ آسانی ہو رہی ہے، تو لہذا اس کی گنجائش ہوگی. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یہ آگے چوتھا نمونہ جس میں 6 نبیوں کا تذکرہ کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا اُولِي الْأَيْدِي، اولو الایدی یاد ہے کہ بڑے مضبوط تھے، یا دوسرا معنی اولی الایدی اپنے ہاتھوں سے کمانے والے تھے. کیا تھے؟ مولویوں کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو. مولوی حضرات تو کہتے ہیں نا کماؤ گے تم کھائیں گے ہم، کماؤ گے تم اور کھائیں گے ہم. اسباب ہوں اگر کسی کے پاس تو اسے بھئی اپنی کمائی کرنی چاہیے. جس بیچارے کے پاس جو کمانے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ کیا کمائے گا؟ پھر مقتدیوں کو اس کے بارے میں شرم کرنی چاہیے. والابصار، اور بڑی بصیرت والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، سبحان اللہ. انا اخلصناہم وقاص کے گالے، انا اخلصناہم بخالصۃ، کہ ہم نے ان کو امتیاز دیا، ہم نے ان کو امتیاز دیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ. امتیاز دیا ہم نے ان کو ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ، اور وہ چنی ہوئی بات کیا تھی؟ یعنی ذکر الدار، آخرت کی یاد. آخرت کی یاد ہر وقت ان میں تازہ رہتی تھی. سبحان اللہ. ہاں کیا ہی بات ہے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک یہ سارے کے سارے ہمارے ہاں مصطفین الاخیار، مصطفین الاخیار چنے ہوئے نیک لوگ تھے. اچھا جی، مصطفینا سیگا کیڑا ہے؟ ولی اللہ کیڑا سیگا مصطفینا؟ باب استفعال ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے کیڑا جمع ہے.
مولوی وقاص کیڑا سی گئے مصطفینا جمع دے نا ہاں جمع دے جڑے ہوندا اعراب جڑا ہوندا یا ما قبل یا ما قبل مکسور نہیں ہونا تسنیت یا ما قبل مفتوح ہونا ہے یا دے اتے تسنیہ والا اعراب ہے تے نون دے اتے جمع والا اعراب ہے مولانا ساجد الرحمان بکھروی صاحب کیڑا سی گئے جی ہاں معتقل کیا بات ہے اچھا بھائی یاد رکھو مستفیین یا سالج کیا ہے مستفیین کالا لکانو لگے اس نال مستفینا بڑھے ٹھیک ہے جمع دسی گئے ویسے باب افتعال ہے آئیے سمجھ وقاص خان سارک بھولی ودی لگ دے ہیں ہاں اچھا جی واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار تذکرہ کیجیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع کا اور ذا الکفل کا وکل من الاخیار سبحان اللہ ان میں سے ہر ایک تھا بڑی خوبی والا ہر ایک تھا بڑی خوبی والا ھذا ذکر ھذا ذکرون ہاذا دا مشارون الیہ او پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ ذکرون یعنی انبیاء کا ذکر سراپائے خیر ہے سراپائے خیر یا سراپائے نصیحت ہے سمجھیں بزرگو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب اے سارے واقعات متعلق کہ بھئی اللہ کے نبیوں کے اوپر جو امتحان اور آزمائشیں آتی ہیں یہ صرف اور صرف ان کو جانچنے کے لیے امتحان کے لیے آتی ہیں وگرنہ تو ان کا بڑا مقام ہے وگرنہ بڑا ان کا مقام ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب بشارت آگے جی متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب سبحان اللہ ہے اور ان کے پاس بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف جن کی نظریں کیا ہوں گی نیچی رہیں گی ہاں کھانسی شروع ہو گئی نظریں نیچی ہوں گی لیکن یعنی آج زیا مونجھا بیٹھیں خیر تا ہے او اللہ صحت دے ہون تھا یہ کہ نا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ان کے ہاں وہ نیچی نگاہیں رکھنے والی یعنی نیچی نگاہیں رکھنے والی یعنی صرف اپنے خامدوں کو دیکھنے والی یا او شرم و حیا میں کامل ہوں گی ہاں سمجھی ہاں هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہاذا وَإِنَّ یہ سن چکے ہو اب مجرموں کا حال بھی سنو وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْمِہَادُ ہاذا یہ یعنی عذاب دینا یہ تکلیفیں دینا کس وجہ سے ہے تمہارا دنیا میں سرکشی کرنے کی وجہ سے فَلْيُذُوقُوا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ کھولتا ہوا پانی اور پیپ بس صرف فرمایا نا وآخر من شکلہ ازواج اس طرح کے اور بھی کئی عذاب ہوں گے اس طرح کے اور کئی عذاب اللہ بچاوے ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم
اور بڑے بڑے سرداروں کو جب رؤساء کو، ان کے لیڈروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے